بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں سعید مرغوب اور حاضر خدمت ہوں نظر پاکستان کے یوٹیوب چینل مائی پاکستان کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے گاندھی کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال پر۔ ہری لال وہ شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا اور ممبئی کی سب سے بڑی مسجد میں اعلان کیا کہ ہندو مت وہ تمام تقاضے پورے نہیں کرتا، ہندو مت میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، اور دین کامل صرف اسلام ہے۔ میں اسلام کی تبلیغ کروں گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے اصولوں پر کاربند رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں ایک فلم بنی جس کا ٹائٹل گاڈسے تھا، اور اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ گاندھی کا قتل بالکل جائز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی انڈیا کے کئی حصوں میں ساورکر جس کے پیروکار نے گاندھی کا قتل کیا، اور خود گاڈسے جس نے گاندھی کے خون سے ہاتھ رنگے، ان کے مندر بھی بن رہے ہیں، ان کی پوجا بھی ہو رہی ہے اور ان پہ پرارتھنا بھی ان کی کی جا رہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک ایسی المناک کہانی ہے۔ گاندھی کے خلاف جو انڈیا میں اس وقت دشمنی ساری پائی جاتی، اس کی وجہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اور خود ان کے وہ 2-3 اصول ہیں جن کی خاطر انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ وہ اصول پاکستان کو 55 کروڑ روپے کی امداد دلوانا تھا جو انڈیا میں رکی ہوئی تھی، اور خود نہرو نے روک لی تھی، اور گاندھی نے اس کے لیے بھوک ہڑتال کی تھی، تامت بھوک ہڑتال۔ یہ 2-3 بڑی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے گاندھی کا خون ہوا، اور یہی وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج بھی بھارت یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ گاندھی کا قتل جائز تھا۔ تو خواتین و حضرات، گاندھی کا سب سے بڑا بیٹا کا اصل نام تھا ہری لال، لیکن جب اس نے پڑھنا شروع کیا مختلف مذاہب کو، خاص طور پر ہندو مت کو، تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ہندو مت میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ تو صرف ایک دھرما ہے، لائف سٹائل ہے، جیسے انسان نے رہنا ہے، رہن سہن کا سٹائل ہے، اور خاص طور پر یہ ہندو مت کے آنے سے بھی پہلے کی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہندو مت جب بنا اس سے بھی پہلے کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے، مطلب اس کا جو اپنے اندر کی ایک پیاس تھی وہ اس کو ستائے چلے جا رہی تھی کہ کیا چیز ہے، یہ دنیا کیسے بنی۔ کئی ایسے سوال تھے جو اس کے ذہن میں ابل رہے تھے۔ تو پھر اس نے گوتم بدھ کی تعلیمات کو پڑھا، تب اسے پتہ چلا کہ اس میں بھی کچھ تشنگی ہے۔ پھر اس نے پڑھنا شروع کیا قرآن پاک کو، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ واحد تعلیمات ہیں جو دنیا کی تشکیل سے لے کر، کائنات کے تخلیق سے لے کر آخرت تک انسان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور یہی دین کامل ہے۔ تو پھر اس نے کئی اسلامی اسکالروں کے ساتھ رابطے قائم کیے، اور ان رابطوں کی مدد سے وہ مزید اسلام کے مطالعے کی گہرائی میں گئے، اور گہرائی میں جانے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ واقعی اب تک تو وہ ایک گمراہی کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے۔ میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ گاندھی میں اور ان کے بڑے بیٹے میں تھوڑا سا اختلاف رائے اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ بار بار گاندھی کے نقش قدم پر، گاندھی چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلیں، اور وہ ان سے بار بار انحراف کر رہے تھے۔ گاندھی کی ابتدائی زندگی تھی وہ انڈیا میں گزری، اور گاندھی اس وقت اعلیٰ تعلیم کے نام پر بیرون ملک میں مقیم تھے۔ تو بیرون ملک قیام کے دوران جب انہوں نے یہ دیکھا، ان کی تربیت کستوربا ان کی ماں نے کی، گاندھی کے جو بڑے بیٹے ان کی ماں نے کی، تو ماں کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ تھوڑا سا ان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ انڈیا میں رہ کر دوسرے مذاہب کو بھی دیکھیں۔ جب دونوں نے دوسرے مذاہب کو دیکھنا شروع کیا تو پھر مطلب ان میں یہ گاندھی کے ساتھ اختلاف رائے جنم لینا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ انہوں نے ایک دن اعلان کیا کہ میں ممبئی کی سب سے بڑی مسجد میں اسلام قبول کروں گا۔ وہاں کے لیڈروں نے اس کا پورا اہتمام کیا۔ یہ سب سے بڑی مسجد جمعہ مسجد کہلاتی ہے۔ اس میں عمومی طور پر 6000 کے قریب افراد نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ کورونا کی صرف اگر آپ 1.5 سال 2 سال کی بندشوں کو نکال دیں تو یہ مسجد ہر وقت کم و بیش 6 سے 12,000 لوگوں کے نماز جمعہ کا اہتمام اس مسجد میں ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ سعودی فرما روا شاہ فیصل بھی جا چکے میں، انہوں نے اس کی امداد بھی، مسجد کے لیے امداد بھی دی، اور آرائش و تزئین کا بھی انتظام کیا۔ اور یہ مسجد مسلمانوں نے اپنے ذاتی چندے سے تعمیر کروائی، اس کے لیے زمین کے دینے میں اور کچھ میں بعض ہندوؤں کا بھی ہاتھ ہے، ہندوؤں نے بھی اس میں اپنے امداد کی۔ تو بہرکیف وہ اپنے گھر سے اس نے سفید لباس میں ملبوس ہو کر نکلے،
جب مسجد میں پہنچے تو انہوں نے سب کو بتایا کہ آج میں اسلام قبول کرنے والا ہوں. مائک پر آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ معزز خواتین و حضرات، میرا نام ہری لال ہے، مگر آج کے بعد مجھے عبداللہ گاندھی کہا جائے. میں گاندھی خاندان کا ہوں، سب سے بڑا بیٹا ہوں گاندھی کا، لیکن میں نے تمام مذاہب کو دیکھا، تمام مذاہب کو پڑھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسان کی روح کو بھی تسکین دیتا ہے اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا کام کرتا ہے. اس کے بعد گاندھی کو پوری مسجد میں نعرے گونجنا شروع ہو گئے، اسلام زندہ باد، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. تو ایسے بے شمار نعروں کے ساتھ تمام نمازیوں نے، حاضرین نے ان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا کہ ایک بڑا شخص آج اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے. تو خواتین و حضرات، جب یہ سارا ہوا، اس سارے منظر کے بعد گاندھی کے بڑے بیٹے کو ہندوؤں نے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا ہوگا، اس کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، قتل کی، کشت و خون کی، اور ساتھ ہی اس کے گاندھی کو بھی خط لکھنا شروع ہوئے. گاندھی نے خط کے 2 دن تو بھوک ہڑتال کی، اور پھر خطوط کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں کنوینس نہیں کر سکا اپنے بیٹے کو کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہا. اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ 10-11 سال گاندھی سے جدا ہو کر رہے. گاندھی یہ مانتے ہیں کہ ان کے بڑے بیٹے نے میں قربانی کا جذبہ بہت زیادہ موجود تھا. انہوں نے ستیہ گرہ میں بھی اپنا کردار ادا کیا، جیلوں میں بھی گئے، لیکن مذہب کو بہت قریب سے نہیں پڑھ سکے. یہ مطلب گاندھی کا خیال تھا. لیکن انہوں نے ہی مذہب کو پڑھا، اور مذہب کو پڑھنے کے بعد ہی وہ ایک نئے اور بہتر راستے کی طرف گامزن ہوئے. تو معزز ناظرین، گاندھی کے اسلام قبول کرنے کے بعد آنن فانن تمام دکانیں جو ہندوؤں کی تھیں وہ بند ہونا شروع ہو گئیں. مسلمانوں کے محلے میں بھی زیادہ دکانیں ہندوؤں کی تھیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو گئیں، اور ایک ایسا کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا. مسجد کے جو نامی گرامی شخصیات تھیں ان کو بھی دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، مسلمانوں کے لیڈروں کو بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، اور ان کو یہ کہا جانے لگا کہ آپ گاندھی خاندان سے الگ ہو جائیں اور ہم اس کو دوبارہ ہندو بنا کر دم لیں گے. تو کافی اس کے بعد کستوربا نے بھی کافی خط و کتابت کی اپنے بیٹے کے ساتھ اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ہو سکے، جس کے جواب میں پورے ہندو معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. کیونکہ RSS اس وقت اٹھ رہی تھی، اس کی اٹھان بڑی تیزی کے ساتھ تھی، اور ظاہر ٹریننگ بھی تھی. اور ساورکر نے یہ کہا تھا، انگریزوں کو بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب اقتدار چھوڑیں، جب انڈیا سے جائیں تو اقتدار ہمیں منتقل کر کے جائیں، اور ہم ایک ایسا کیڈر تیار کر رہے ہیں جو اقتدار پر قابض ہو جائے گا. اور انہوں نے RSS کے جوانوں کو یہ کہہ بھی دیا تھا کہ 40 ہو، 47 ہو، 48 ہو، جب بھی قیام پاکستان کی منزل قریب آئے تو انڈیا کے تمام اداروں پر، تمام وسائل پر RSS کے لوگوں نے قبضہ کرنا ہے. یہ ساورکر کا اور ہندو محاسبہ کے جو لیڈر تھے ان سب کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا. گولوالکر کی بھی یہ تحریک تھی، اور جن کو آج اپنا دیوتوں کے روپ میں جن کی پوجا کی جا رہی ہے ہندوستان میں، وہ سارے ان سب کا یہ مشن تھا کہ کسی طریقے سے اقتدار پر مسلح طور پر قبضہ کر لیا جائے، اور ہندوستان کے میں کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو کسی کرسی پر نہیں بیٹھنے دینا. تو یہ RSS کا نظریہ تھا. اور چونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ موثر ہو چکے تھے، ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو ہری لال کو بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ہری لال ڈٹ گیا. اسی دوران میں ہری لال نے گلاب سنگھ نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی جو مسلمان تھی. وہ بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزار سکی کیونکہ اس کی جلدی موت واقع ہو گئی. اور ہری لال کو گاندھی نے پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھی اور ہندو دلہن ڈھونڈ دیتا ہوں. لیکن ہری لال نے کہا کہ نہیں، جو میں نے ایک چنی تھی وہی کافی تھی. اول تو گاندھی نے اپنے بیٹے کو کنونس کرنے کی کوشش کی. ان کے یہ بیانات بھی اب ریکارڈ پر ہیں کہ جن لوگوں نے معاشرے کی خدمت کرنی ہے میں ان کو تلقین کرتا ہوں کوئی شادیاں نہ کریں، ایک شادی بھی نہ کریں. خود تو انہوں نے کی، لیکن بہرحال وہ اپنے لوگوں کو یہ تلقین کرتے رہے کہ شادی نہ کریں، دولت نہ کمائیں، دولت سے محبت نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہندو لیڈر اگر آپ دیکھیں تو ان کو دولت سے کوئی محبت نہیں ہے. آپ اس وقت بھی جو انڈیا میں ٹاپ پر لوگ ہیں وہ اپنے ہندو راشٹرا سے بالکل مخلص ہیں، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ تلوار کے زور پر
کہتے تو ہیں نا کہ فلاں مذہب تلوار کے زور پر پھیلا، اصل میں تو ہندو مت تلوار کے زور پر پھیلایا جا رہا ہے، جو ایک اگریسو ہندوتوا ہے جس پر سارا انٹرنیشنل میڈیا بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے انڈیا میں۔ تو اسی صورتحال کا سامنا اس وقت بھی کرنا پڑا۔ مطلب یہ سچویشن جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ آج نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے 1940 میں یہ ایک بڑی گریو سچویشن اختیار کر چکی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ جب آلریڈی وہاں پہ ایک بہت زیادہ اگریسونیس پیدا ہو چکی ہوئی تھی، ساورکر نے معافی نامے، جب 5 معافی نامے لکھے اور معافی ناموں میں پھر انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ہم انگریزوں کو کچھ نہیں کہیں گے، مائی باپ ہمیں آپ چھوڑ دیجئے، لیکن ہم مساجد کے باہر مسلمانوں کو، کیونکہ اسلام سے ہمیشہ ڈر رہا ہے۔ میکاولی نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ آپ ان سے ان کی زبانیں چھین لو، ان کا کلچر چھین لو، یہ خود ہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ اور یہ رپورٹ برٹش پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو کیسے راضی کیا جائے کہ اطاعت کریں۔ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اطاعت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ان سے ان کی تعلیمات چھین لو۔ تو اس سارے پس منظر میں یہ ماحول تھا جو سب بنا ہوا تھا۔ ساورکر نے انگریزوں کو یقین دلایا ہوا تھا، ہندوؤں کو فری ہینڈ تھا، مسلمانوں کو تو فری ہینڈ کا ہینڈ بھی نہیں تھا، ہینڈ بھی ان کے بندھے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، جب یہ سارا ماحول اس وقت گرما ہوا تھا تو اس گرما گرم ماحول میں ہری لال یعنی عبداللہ گاندھی کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی۔ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، ان پہ کا ناطقہ بند کیا گیا، ان پہ روزگار کے دروازے بند کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی کوئی اتنے ذہین نہیں تھے، ان کا ذہن ہمیشہ سے مذہب کی طرف ڈیوائیڈڈ رہا اور وہ کسی ایک جگہ پہ اپنی ذہنی قوت کو مرکوز نہیں کر سکے۔ مثلا وہ بیرسٹر بننا چاہتے تھے، نہیں بن سکے، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ان کا رجحان زیادہ تر مذہبی تعلیمات کی طرف تھا، کیونکہ تشنگی تھی دھرما میں۔ تو اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے جب انہوں نے اعلان کیا تو سارا معاشرہ جو ہندوتوا کے اس وقت ابل رہا تھا، ابال آیا ہوا تھا ان کے جذبات میں ساورکر کی وجہ سے اور ہندو محاسبہ اور RSS کی وجہ سے، تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اس کو کہیں نوکری نہ مل سکی، جم کر نہ مل سکی۔ اس نے خود بھی گاندھی کا بھی بائیکاٹ کیا کہ آپ ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہو جو تباہی کا راستہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب وہ ہسپتال میں داخل ہوا، TB اس کو ہو چکی ہوئی تھی غربت میں، پسماندگی میں، تو اس نے ہسپتال کے عملے کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس نے اپنا ایک نام بتایا، عبداللہ، اور عبداللہ کے نام پہ اس کی انٹری ہوئی ہسپتال میں، اور پھر اسی طریقے سے ہسپتال میں تھوڑا سا زیر علاج رہنے کے بعد عبداللہ گاندھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہت افسانے بنے۔ کستوربا، اس کی ماں نے بڑے جعلی قسم کے خط لکھے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا تھا، لیکن ہمیں ایسی کوئی دستاویز نہیں ملی، اور اگر وہ واپس مذہب سے پلٹ چکے ہوتے تو ہندوتوا اس کا وہ حشر نہ کرتا جو ہوا۔ اس پہ روزگار کے دروازے بند کیے گئے، اس پہ اس کے کھانا پینا سلب کیا گیا، اس کا سماجی بائیکاٹ ہوا۔ تو یہ بڑی ایک مزریبل لائف تھی، کیونکہ مسلمانوں کو یہ دھمکیاں دے دی گئی تھیں کہ اگر آپ نے گاندھی خاندان کو اپنے حلقہ اثر میں لیا ہے، اس کو سپورٹ کیا فائنینشلی، تو ایک بڑا فساد ہوگا۔ اور اس وقت کئی ایسے فسادات ہوئے بھی، اور مسلمانوں کو وہاں پر بھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں نہیں فروخت کی جا رہی، تو مسلمانوں کا اس وقت بھی سماجی، معاشی اور ہر طرح سے بائیکاٹ ہوا۔ تو معزز ناظرین، اس کی تفصیلات آپ اسی میں ساتھ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی۔ ہم ایسے ہی کسی ایک اور ٹاپک کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک سوئے مرغوب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔